رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، تحفہ رمضان کی یہ 16ویں نشست ہے۔ اس میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے روزہ داروں کی بعض غلطیاں۔ ناظرین کرام، روزہ دار روزے کے احکام اور مسائل نہ جاننے کی وجہ سے بعض دفعہ ایسی غلطی کر جاتے ہیں جن سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کم سے کم روزے کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور ایسے روزہ دار نہ تو مسائل کی جانکاری رکھتے ہیں اور نہ مسائل کی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، کہ تم ان لوگوں سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو جو جانکار ہیں۔ ہمارے سماج میں اور ہماری مسلم سوسائٹی میں اور ہم مسلمانوں میں جو ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور ایک عام بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کرنے کا، مسئلہ و مسائل پوچھنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ہم جب صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں اور سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنے مسائل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے، زندگی کے ایک ایک مسئلے کے بارے میں وہ تحقیق کرتے، اس کا حل پوچھتے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہت سارے ناجائز کام کر گزرتے ہیں، اور پھر جب ہماری گاڑی پھنستی ہے اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے جائیں، اس سے پہلے کہ ہم وہ کام کریں، ہمیں اس کام کے بارے میں جو معلومات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ جمع کرنے چاہیے اور پھر اس کے بعد وہ کام کرنا چاہیے۔ روزے ہی کی مثال کو لیجئے کہ روزہ کتنی بڑی اور اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے فرائض قرار دیے ہیں، جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ کتنا اہم کام ہے، یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے اور ہر روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے کے بارے میں بنیادی مسائل اور معلومات حاصل کرے، موٹے موٹے مسائل کی جانکاری حاصل کرے، تاکہ اس کا روزہ صحیح ہو، اس کا روزہ درست ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ کر ایسی نادانی کر جائے، ایسی غلطی کر جائے جس سے اس کا روزہ یا اس کے روزے کا ثواب کم ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی روزہ دار یہ نہیں چاہے گا کہ وہ سحری سب کے ساتھ کھائے، جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی خواہشات پر کنٹرول پائے، اور پھر کوئی ایسی غلطی کر جائے جس سے اس کے روزے کا ثواب کم ملے۔ اس لیے پہلی بنیادی اور ضروری چیز یہ ہے کہ ہر روزہ دار روزے کے بارے میں موٹے موٹے مسائل، اہم مسائل کی جانکاری حاصل کرے، اور زیادہ مسائل کی معلومات کے لیے دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، ایسے علماء کے پاس جائے جو بھروسے کے قابل ہوں، یا جنہیں وہ جانتا ہو کہ وہ قابل بھروسہ عالم ہیں، وہ عالم باعمل ہیں، ان کے پاس جا کر ان کتابوں کی معلومات حاصل کرے جو روزے کے سلسلے میں مددگار ثابت ہوں۔ بہت سارے روزہ دار روزہ رکھ کر گناہوں کا کام کرتے ہیں، حالانکہ گناہ کے کام جس طریقے سے عام دنوں میں حرام ہیں، رمضان کے موقع پر بھی حرام ہیں، بلکہ روزے کے دنوں میں اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف حکم دے دیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 151،
کہ اے لوگو، جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں، جتنے بھی برائی کے کام ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں۔ یعنی بے حیائی کا کام کرنا یا برائی کا کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے قریب بھی آدمی نہ پھٹکے۔ ہمیں معلوم ہے کہ روزہ ایک دوا کی طرح ہے، اس کے لیے پرہیز ضروری ہے۔ وہ پرہیز کیا ہے؟ کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے اور گناہوں سے نہیں بچتا، جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ناجائز چیزوں سے نہیں بچتا، تو اس کا روزہ کیسے صحیح ہوا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے روزہ داروں کو کہ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان، ہر روزہ دار روزے کی حالت میں گناہوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچائے اور پرہیز کرے۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہوں نے روزہ تو رکھا ہوا ہے، اور یہ بالکل عام بیماری ہے جو وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، کہ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا ہوا ہے، روزے سے ہیں، لیکن ٹی وی کے اوپر سیریل دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، یا پھر تھیٹروں کے اندر جا کر پکچریں دیکھتے ہیں، یا اپنے گھروں میں، گاڑیوں میں یا آفسوں میں ریڈیو یا ٹیپ لگا کر فلمی گانے سنتے ہیں۔ جو حضرات ایسا کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ کو غصہ دلانے والی حرکت نہیں کرتے؟ ظاہر بات ہے کہ ایسے عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دست گوید من چنی دزدیدام، لب بگوید من چنی بوسیدام، چشم گوید کردام غمزہ حرام، گوش گوید چیدام سول کلام۔ یہ فارسی پرشین کے اشعار ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ میں نے اس طریقے سے چوری کی، انسان کے ہونٹ گواہی دیں گے کہ اس طریقے سے میں نے ناجائز بوسہ لیا، انسان کے کان بولیں گے، کان گواہی دیں گے کہ میں نے فلمی گانے سنے، اور انسان کی آنکھ گواہی دے گی کہ میں نے گندے پوسٹروں کو دیکھا۔ اس لیے ہر روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو روزے کا پورا پورا ثواب ملے تو وہ ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، تبھی اس کا روزہ کامیاب ہوگا اور اس کو روزے کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ رمضان کے دنوں میں کچھ روزہ دار ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کھلانے پلانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بے شک روزہ داروں کو افطار کرانا یقیناً بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اس میں خاص طور پر اندر لوگ افطار اور سحری کے اندر فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، رمضان کا مہینہ سخاوت کرنے کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر بھی اور اس مہینے کے باہر بھی فضول خرچی کی بالکل اجازت نہیں۔ بے شک آپ شوق سے روزہ داروں کو افطار کرائیے، ان کو کھلائیے، لیکن فضول خرچی کی اجازت شریعت میں بالکل نہیں دی جائے گی۔ اللہ کا صاف صاف فرمان موجود ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، سورہ انعام، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 31، کہ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے مت بڑھو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم افطار کرا رہے ہیں، یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ بے شک اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، اس سے آدمی آگے نہ بڑھے، ورنہ یہ اسراف ہو جائے گا، یہ فضول خرچی ہو جائے گی، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، بیجا خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی، اپنے خاص بندوں کی تعریف اس طرح سے کی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، سورہ فرقان، سورہ نمبر 25، آیت نمبر 67۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ روزہ افطار کرانے میں بھی آدمی فضول خرچی نہ کرے، بلکہ اعتدال کا راستہ اپنائے، درمیانی راستہ اپنائے۔ ایک عام بات ہماری سوسائٹی میں دیکھی جاتی ہے، اور میں روزے کے ثواب سے محروم رہ جاؤں گا۔ بتائیے یہ کتنی بڑی
بے دینی اور جہالت کی بات ہے کہ لوگوں کو دین کے بارے میں صحیح جانکاری اور معلومات نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس حدیث میں افطار کرنے کا ثواب لکھا ہوا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس حدیث میں صاف طور پر لکھا ہے جو مسلمان کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو افطار کرانے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی روزہ رکھنے والے کو روزہ دار کو ثواب ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں تحفہ رمضان لے کر پھر سے حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، تحفہ رمضان کے روح پرور سلسلے میں ہم آپ کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ جامع الترمذی کتاب الصوم حدیث نمبر 807۔ یعنی جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا، اس شرط کے ساتھ کہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ لہذا یہ غلط فہمی ہے، یہ جہالت کی بات ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ہاں روزہ افطار کر لیا تو اس کو ثواب مل جائے گا اور میں ثواب سے محروم ہو جاؤں گا۔ ہماری سوسائٹی میں جو ایک اور عام بات دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان راتوں کو بلا وجہ جاگتے ہیں اور پھر سحری کے بعد ایسا سوتے ہیں کہ ان کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اور بلکہ دن کا زیادہ حصہ وہ سونے میں گزار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس سے ان کے کام کا نقصان ہوگا، نمازیں قضا ہوں گی۔ ایسے لوگ قرآن پاک کی تلاوت سے محروم رہیں گے، ذکر و اذکار سے محروم رہیں گے، اور اس کے علاوہ خیر اور بھلائی کے بہت سارے کاموں سے محروم ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسا کرنا مناسب نہیں کہ بلا وجہ ہم رات کو جاگ کر اپنے وقت کو برباد کریں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی تھوڑی دیر اللہ کی عبادت کرے، جب تک وہ جاگ سکتا ہے اللہ کی عبادت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اور رات کے ایک حصے میں سوئے بھی تاکہ دن میں چستی باقی رہے۔ ایک عام خرابی ہماری سوسائٹی کے اندر رمضان کے موقع پر کہ بعض عورتیں قسم قسم کے کھانے پکاتی ہیں اور پھر ان کا زیادہ تر وقت کھانے پکانے میں گزر جاتا ہے۔ ان کو موقع نہیں ملتا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، ان کو موقع نہیں ملتا ذکر و اذکار کا، ان کو موقع نہیں ملتا کسی بھلائی کے کام میں حصہ لینے کا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں رمضان کے مبارک دنوں میں اپنا زیادہ وقت کھانے پکانے میں لگا دیتی ہیں اور پھر ان کا وقت اسی میں ختم ہو جاتا ہے اور وہ ان تمام عبادتوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی عورتوں کو سحری سے بہت پہلے جگہ دیتے ہیں اور اس وقت ان سے کھانا بنواتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ عورتیں عبادات سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کے لیے مناسب ہے اور بہتر یہ ہے کہ وہ وقت نکال کر افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے تمام جھمیلوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور پھر افطاری سے پہلے دعا میں لگ جائیں، کیونکہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری مائیں اور بہنیں بھی زیادہ سے زیادہ رمضان کے دنوں میں ثواب سمیٹ سکیں اور اپنے نامہ اعمال میں جمع کر سکیں۔ رمضان کے دنوں میں جو روزہ داروں کی کمیاں ہیں اور جو غلطیاں ہیں، ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ صرف مالداروں کو اور عزت دار لوگوں کو افطار پر اور کھانے کی دعوت پر بلاتے ہیں، جبکہ اس مبارک مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھا جائے اور مالداری کو معیار نہ بنا کر ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ لا یاکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگاروں کو کھانا چاہیے، متقی لوگوں کو کھانا چاہیے۔ رمضان کی غلطیوں میں جو ایک غلطی ہے، حالانکہ اس کا دو رخ ہے، اس کو صحیح سمت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں اس کا استعمال غلط سمت کی طرف ہوتا ہے۔ افطار پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اپنی دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ شہرت اور نام و نمود سخت منع ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ عن شداد بن اوس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے دکھاوے کے واسطے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے واسطے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے نام و نمود کے واسطے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی افطار پارٹی کو ہم دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت کے لیے استعمال کریں؟ ہم افطار پارٹی میں جو بڑے لوگ ہیں، جو سربراہ لوگ ہیں، جن کی سماجی ایک حیثیت ہے، ہم ان کو بلائیں اور ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کریں، رمضان کے مہینے کی عظمت ان کو بتائیں اور یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اسی مبارک مہینے میں اتارا ہے۔ رمضان کے فائدے ان کو بتائیں اور ان کے سامنے اسلام کا تعارف پیش کریں اور انہیں بتائیں کہ اسلام مکمل دین ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، یہ دہشت گردی نہیں پھیلاتا، اور اگر ہو سکے تو گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر قرآن پاک آنے والوں کے سامنے ہدیے کے طور پر ان کو پیش کیا جائے۔ تو یہی چیز جو پہلے غلط تھی اور پھر صحیح سمت کی جانب موڑ دیا، تو ظاہر بات ہے اس کے بہت بہترین نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم ایک بہت اہم فریضے کو اس کے ذریعے ادا کر سکیں گے، وہ ہے دعوت و تبلیغ کا فریضہ۔ اس لیے افطار پارٹی کی جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہم لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کریں اور اسلام کی دعوت اور اسلام کا تعارف لوگوں کے سامنے رکھیں اور انہیں بتائیں کہ اسلام حق مذہب ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب باطل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام مذہب کو حقانیت سے نوازا ہے۔ ناظرین محترم، روزہ دار کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جو رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں مسلمان جاگتے ہیں۔ جاگ کر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو تجربہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو جگ کر صرف گپ شپ اور چائے پینے، ہوٹلوں میں بیٹھنے، بیڑی سگریٹ پینے اور تمباکو کھانے وغیرہ میں راتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بس راتوں کو جگنا ہی عبادت ہے، پوری کی پوری رات ایسے ہی بیہودہ اور فالتو باتوں میں گزار دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے ان راتوں کو جاگ لیا تو گویا اس کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1690۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزہ رکھنے سے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سے راتوں کو جگنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں راتوں کو جگنے کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ ایسے ہی روزہ داروں کے بارے میں ہے جو صرف رات کو جگ کر شب قدر کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شب قدر کی فضیلت رات کو جگنے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ رات کو اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار کرنے سے حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 2014۔ جس شخص نے رمضان کا مہینہ اس طریقے سے گزارا کہ اس نے ثواب کی نیت سے اور ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر روزہ رکھا، جس شخص نے شب قدر میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے جگ کر اللہ کی عبادت کی، ایسے شخص کو شب قدر کا ثواب ملے گا اور اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اس لیے بچنا چاہیے بیہودہ اور فالتو باتوں سے، جتنا بھی ہو سکے آدمی جگ کر اللہ کی عبادت کرے۔ ایک اور عام بیماری اور ایک عام غلطی جو رمضان کے دنوں میں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سفر کی چھوٹ کا فائدہ اٹھانے کے لیے رمضان کے مبارک مہینے میں سیر و تفریح کا پروگرام بناتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ جھوٹی بیماری کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے۔ کوئی عذر ایسا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو، اس کے باوجود وہ روزے کی بعد میں قضا بھی نہیں کرتے۔ یہ لوگ دنیا والوں سے تو بچ سکتے ہیں، اپنے مکر کے ذریعے اور اپنے فریب کے ذریعے
لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے مکر کو اور ان کے فریب کو سب لوگوں کے سامنے رکھے گا، اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل کر کے رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی ایسی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرمائے۔ کیا جواب دیں گے ایسے مسلمان کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کو کہ جنہوں نے جھوٹا بہانہ بنا کر، جھوٹی بیماری کا حیلہ اختیار کر کے روزے کو چھوڑا؟ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی رمضان میں ہونے والی غلطیوں کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،